वेलकम टू माई वीडियो ब्लॉग। मैं हूं सैमसन सैमुअल। आज आपके सामने एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर लेकर आ रहा हूं। 13 मई को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के मरने के 11 दिन के बाद पहला खुदकुश हमला किया गया है, जिसमें 80 से ज़ायद हमारे फ़ौजी जवान मार दिए गए हैं। उनको मौत के घाट उतार दिया गया है और कहा जा रहा है कि हमने बदला लिया है। अभी ये बदले की ये लड़ी बहुत लंबी चलेगी, हमें बहुत सी कुर्बानियाँ देनी होंगी, लेकिन कब तक, आखिर कब तक, कब हम अपनी सोच बदलेंगे, कब हम कहेंगे नो नॉट एनी मोर। हम अपनी सोचों को बदल सकते हैं। हम उस टेररिस्ट के पीछे नहीं लगेंगे जिसने हमें धोखा दिया है ये कहकर कि सब मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अगर आप सोचें तो अमेरिका बेशक इंतहा पसंदी खुद भी करता है, खुद भी एक अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री है, वो बहुत ज़्यादा हमें इस्तेमाल भी करता है, लेकिन उसामा बिन लादेन के हमारे मुल्क में आने से पहले पाकिस्तान पे कभी अमेरिका ने हमला नहीं किया। क्यों अभी वो ड्रोन हमले हो रहे हैं? क्योंकि टेररिस्ट हमारे पास छुपे हुए हैं। अलकायदा के सब टॉप लीडर्स, उनमें से 90% लीडर्स हमने पाकिस्तान में से पकड़वाए हैं, हमने खुद पकड़ के दिए हैं। लेकिन मैं इस बात को भी कंडेम करूंगा अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान इनफ नहीं कर रहा, पाकिस्तान इज नॉट डूइंग इनफ। हम बहुत कर रहे हैं, पाकिस्तान ने बहुत किया है, बहुत से नौजवान दिए हैं, हमने बहुत जाने दी हैं। हमने अमेरिका ने 3000 फौजी 3000 अफराद खोए थे 9/11 पे। हमने 30,000 से ज़्यादा, हमने 30,000 से ज़ायद जानें खोई हैं इस जंग में, जो कि एक्सट्रीमिस्ट के ख़िलाफ़ है, जो कि आतंकवादियों, एक्सट्रीमिस्ट, टेररिज्म के ख़िलाफ़ है। हम ये जंग लड़ रहे हैं और हम ये लड़ते जाएंगे। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि वो कौन लोग हैं जो कि आज उसामा बिन लादेन के मरने पर अफसोस कर रहे हैं, जो कि आज उसामा बिन लादेन के मरने पर नमाज़ें पढ़ रहे हैं, उसके लिए फातह कर रहे हैं, उसकी नमाज जनाजा कर रहे हैं, उसके लिए जलसे जुलूस निकाल रहे हैं, उसके लिए नारेबाजी कर रहे हैं। वो शख्स जो कि अपनी उस छुपी हुई जगह में बैठकर अपनी बीवियों के साथ बच्चे पैदा करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। उसने कोई काम नहीं किया इन 9-10 सालों में, सिवाय इसके कि थोड़े थोड़े मैसेजेस भेजकर अपने लोगों को भड़काए कि उठो और पाकिस्तान पर ही हमले करो। उसी मुल्क की जिसकी वो रोटी खा रहा था, जिसका नमक खा रहा था, उसी के साथ नमक हलाली कर रहा था। हमारे ही नौजवान मारे जा रहे थे, हमारे ही बच्चों को स्कूलों में मारा जा रहा था, और हम आज उठकर कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम उसामा बिन लादेन के साथ हैं। वो जहादी था, वो जहादी नहीं था, वो टेररिस्ट था। एंड ही डिजर्व्ड द वे ही डाइड। उसे ऐसे ही मरना चाहिए था। और वो शख्स, उसको जमीन का एक 6 फीट का 7 फीट का हिस्सा तक नसीब ना हो सका, क्योंकि उसने इतने नौजवानों को मारा। आज 80 नौजवान जो मार दिए गए हैं, माओ के लाल उनसे छीन दिए गए हैं, बहनों के भाई उजड़ गए हैं, उनके पूरे खानदान उजड़ गए हैं, बच्चे यतीम हो गए हैं। उन 80 खानदानों का क्या होगा? क्या हम आज भी ये कह सकते हैं कि आए उसामा बिन लादेन, हम तेरे साथ हैं, तू ठीक कर रहा है? उसामा चला गया है, लेकिन उसकी तालीमात, उसकी टीचिंग्स, उसकी वो ईवल स्पिरिट आज भी मौजूद है और वो काम करती रहेगी जब तक कि हम उठ खड़े नहीं होंगे और हम कहेंगे कि इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हुआ, हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आलिम, हमारे स्कॉलर्स, हमारे पॉलिटिशियंस नहीं बोल रहे उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़, क्योंकि वो अवाम को नाराज़ नहीं करना चाहते। हम कैसे बेवकूफ़ लोग हैं कि हम 3000 अमरीकी मार कर, जिनमें से आधे अमरीकी भी ना थे बल्कि बाकी सब फॉरेनर्स थे, उनको मार कर हम समझ रहे थे कि हमने अमरीका को शिकस्त दे दी है। 30,000 से ज़्यादा नौजवान हम अपने खो चुके हैं। अपने बाज़ारों में हम शुरली पटाखों की तरह हमारे बम धमाके होते हैं, शबरात की तरह बम धमाके होते हैं हमारी गलियों मोहल्लों में, हमारे बसों में, हमारी ट्रेनों में। कब हम उठेंगे, कब हम जागेंगे और कब हम ये कहेंगे कि इनफ इज़ इनफ? हमारे लीडर्स आज उठते हैं और बयानबाजी करते हैं कि जी अमेरिका को कैसे इजाज़त दे दी कि वो आए। क्या हमने खुद उसको पकड़ा? 7 साल से वो पाकिस्तान के अंदर छुपा हुआ था, हमने उसे खुद क्यों नहीं पकड़ा? अगर वो पकड़ के ले गए तो उन्होंने ठीक किया,
ہاں لیکن ہم اس بات کو بھی کنڈیم کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کی سوورینٹی کو ہرٹ کیا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کو پکڑا. اب اس کے بعد اس کی وہ اسپرٹ کو، اس کی ایول ٹیچنگز کو مرتے مرتے بھی کچھ وقت لگے گا، جس کی وجہ سے آج ہم نے 80 نوجوان، 80 خاندان ہمارے پاکستان کے اجڑ گئے ہیں. 80 آنے والے فیوچر کے نوجوان جن میں سے شاید ان کے ڈاکٹرز ہوتے، کوئی جنرل ہوتے، کوئی بریگیڈیئر ہوتے، وہ ہماری قوم کا سینگ سر بلند کرتے، لیکن آج ہم نے ان کو کھو دیا ہے. کیا ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے لیڈرز بیان بازی بند کر دیں، اور نواز شریف صاحب جو ابھی کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے پٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، کیا یہ وہی نواز شریف نہیں جنہوں نے امریکہ کو مبارکباد بھیجی تھی، تھینک یو کا لیٹر لکھا تھا امریکہ کو جب جنرل کیانی کو جنرل اور چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا تھا مشرف کو ہٹا کر؟ انہوں نے لکھا تھا، وکی لیکس پہ آج بھی وہ لیٹر موجود ہے. ہم کیسے اپنے لیڈرز پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ہمارا ملک تباہی کی طرف ہے، کیونکہ ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، اور ہمارے لیڈرز اس لیے کرپٹ ہیں کیونکہ ہم کرپٹ ہیں. ہم رشوت دینا نہیں چھوڑتے، ہم رشوت دے کے کام کرانا جانتے ہیں، ہم باری کا انتظار نہیں کرتے، ہمیں لائن توڑ کے آگے جانا پسند ہے کہ ہمارا کوئی جاننے والا نکل آئے. ہم کتنی دیر یہ چلتا ہے؟ اب کتنی دیر ہم یہ کام کرتے رہیں گے؟ کتنی دیر ہم انہی جھنجھٹوں میں پھنسے رہیں گے؟ اور ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نگہبان ہے، اللہ پاکستان کو چلائے جا رہا ہے. جی نہیں، اللہ اس ملک کو نہیں چلا رہا جو کہ کرپشن سے بھرا ہے، جو کہ ایکسٹریمسٹ سے بھرا ہے، جو کہ فنڈامنٹلسٹ سے بھرا ہے، جو کہ رشوت خوروں سے بھرا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو نہیں چلا رہے، ہم خود چلا رہے ہیں، اور اسی لیے اس ملک کا یہ حال ہے. ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے. ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک کوریا کو دیکھ لیجئے، امریکہ کے مقابلے کی ترقی ہے ان کے پاس، اور ہم آج بھی وہیں بیٹھے ہیں. جاپان چھوٹا سا ملک ہے، ایک پنجاب کے 10 ٹکڑے کیے جائیں تو بھی وہ 10واں ٹکڑا جاپان سے بڑا ہوگا. اور ہمارے پاکستان میں ایک بھی نیوکلیئر ری ایکٹر نہیں ہے، ان کے پاس 55 نیوکلیئر ری ایکٹر ہیں، کیونکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں. ہم سنسیئر نہیں ہیں. ہمیں سوچنا ہے کہ کیا آج بھی ہمیں اسامہ کے پیچھے چلنا ہے؟ کیا آج بھی ہم اسی تھنکنگ کو لے کے چلیں کہ امریکہ کے خلاف ہی بات کرنی ہے؟ آج میں یہ بات بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ امریکہ کے اگینسٹ باتیں کرتے ہیں، اگر پاکستان میں فری امریکن ویزے دیے جائیں تو ہر بندہ بھڑ کے آگے لے گا. ہر وہ شخص جو کہ کہتا ہے کہ امریکہ چور ہے، وہ بھڑ کے امریکن ویزے کے لیے اپلیکیشن ڈالے گا. ہم اپنی تھنکنگ کو کیوں نہیں بدل رہے؟ کیوں نہیں ہم سوچ رہے کہ ہمیں پاکستان کو پہلے رکھنا ہے؟ مسلمیہ کے کانسیپٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن وہ کانسیپٹ کہاں ہے؟ سعودی عربوں میں کہاں ہے؟ عرب کیوں اس کانسیپٹ کو فالو نہیں کر رہے؟ وہ کیوں پاکستانی انڈینز اور باقی سارے ایشین مسلمانوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ آئی وڈ رادر سے کتوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. وہ ان میں کوئی امے کا کانسیپٹ نہیں ہے. ایران کو دیکھ لیجئے، ان کے لیے اپنا ملک سب سے پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں. اور ہم مسلمیہ سب سے پہلے ہے، اور اس کے بدلے میں ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دو، اس کے بدلے میں ہمارے ملک کے دھجیاں اڑا دو، ہم کچھ نہیں کہیں گے. کیوں اسلام کے نام پہ ہم دھوکہ کھائے جا رہے ہیں؟ ہم کیوں اسلام کو مس ریپرزینٹ کیے جا رہے ہیں؟ پاکستان نے جتنا اسلام کا نام بدنام کیا ہے، دنیا کی نظر میں جتنا اسلام کے نام پہ جتنا بڑا دھبا پاکستان ہے اور کوئی نہیں ہے، اور ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. یہ کڑوا سچ ہے. اور آج ہم اپنی تھنکنگ بدلنے، آج کیوں نہیں ہم سوچتے کہ ہم اپنی تھنکنگ بدلیں؟ ہم رشوت خوری بند کر دیں، ہم اپنے لیڈرز کو دیکھیں کہ وہ احتساب کے لیے حاضر ہوں، ہم ٹرو لیڈرز کو لے کے آئیں. جو بروں میں سب سے اچھا ہے اسی کو کم از کم آگے لے آئیں. خیر، میں کسی کی سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن آج یہ وقت ہے کہ ہم ان 80 خاندانوں کے بارے میں سوچیں جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹے کھو دیے ہیں، جنہوں نے اپنے شوہر کھو دیے ہیں، جن کے خاندان آج تباہ ہو گئے ہیں. اور ہم وعدہ کریں کہ ہم اسامہ بن لادن کی اس دھوکہ بازی والی
ٹیچنگز جو تھیں کہ جی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ، ہم خود زیادتی کر رہے ہیں اور اب ہم زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زیادتی نہیں ہو رہی، ہوتی ہے، دنیا میں بہت جگہ پہ ہوتی ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے 2 مارے گئے ہیں تو میں اگلے کے 4 مار دوں. معافی بھی کوئی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو موقع دیجیے کہ وہ آپ کا بدلہ لے. یہ کیسا خدا ہے جس کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتا؟ یہ کیسا مذہب ہے جسے ہماری ایک انسان ادنا سے انسان کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، وہ مجھے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا؟ پلیز خدا را اٹھ جائیے، جاگ جائیے، اپنی آنکھیں کھول لیجیے اور آج یہ تہیہ کیجیے کہ ہم اس شیطان کی اس سوچ کو مار ڈالیں گے اور ہم اپنے پاکستان کو زندہ رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.